अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी। नाज़रीन, शुरुआत करेंगे ख़बरों की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ वीडियोज़ के साथ, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तूफ़ान मचा हुआ है। एक तो वीडियो कर्नाटक के मैंगलोर से है, जहां कुछ तलबा को कॉलेज के प्रोग्राम में बुर्का पहनकर डांस करते देखा गया है। ये वीडियो मैंगलोर के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज का है और अब उन पर कार्रवाई की गई है और 4 तालिब इल्म को बुर्का पहनकर बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग पर रक्स करने की वजह से जो है मुअत्तल कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि तलबा खुद भी मुसलमान हैं। वहीं कॉलेज के बयान में कहा गया है कि वीडियो में डांस सरकारी प्रोग्राम खत्म होने के बाद हुआ है। कॉलेज कैंपस के अंदर किसी भी ऐसी हरकत की हिमायत नहीं की जाएगी जिससे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी को खतरा हो। वीडियो क्लिप पर रद्द-ए-अमल देने वाले बहुत से लोगों ने कहा कि ये रिवायती तौर पर मुस्लिम ख़वातीन के पहनने वाले लिबास का मजाक है, जबकि कई सारिफिन ने इस रक़्स को फहश और नामुनासिब करार दिया है और जिसके बाद उनके खिलाफ अब जो है वो कार्रवाई की गई है। बीजेपी रहनुमा रवि किशन पार्लियामेंट में आबादी कंट्रोल बिल पेश करने वाले हैं और खुद उनके 4 बच्चे हैं। और जब आज तक पर एक शो में उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने 4 बच्चों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आबादी कंट्रोल बिल लाती तो 4 बच्चों के बाप वो आज न होते। वहीं लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट ने आबादी कंट्रोल बिल की वकालत करते हुए कहा कि अब जब भी मैं अपनी बीवी को देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है। तो और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। लगे अब बच्चे होने लगे तो मैं एक पिता के रूप में मैं अपनी पत्नी को देखा। एक शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का, शी इज टॉल, लंबी थी, पतली छरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद कुछ दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तीसरी बेबी, फोर्थ बेबी हो गई। अब जब जीवन ने कहीं ठहराव दिया, मैच्योरिटी आई, कुछ स्थिर हुए जीवन में, सक्सेस, धन दौलत, व्हाटएवर, एंड देन आई थिंक एंड आई लुक एट हर, मैं उनको देखता हूँ तो आई फील सॉरी, देन आई रियली फील सॉरी। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो पाबंदी भाई, ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यकसा सिविल कोड से मुतालिक प्राइवेट मेंबर बिल 9 दिसंबर को राज्यसभा में हंगामे के दरमियान पेश किया गया। जुमे के रोज ये बिल बीजेपी रुकने पार्लियामेंट करोड़ी लाल मीना ने पेश किया, जिसके हक में 63 वोट पड़े और खिलाफ में 23 वोट। इस बिल में मुतालबा किया गया है कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन यानी कि कौमी मुआयना और तहकीकात कमीशन बनाया जाए। वहीं जब बीजेपी रुकने पार्लियामेंट यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहे थे तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसकी शदीद मुखालफत की। पढ़ी है, कोई माने या ना माने, लोगों के बीच में अविश्वास बढ़ा है, गांव बट गए हैं, शहर बट गए, छोड़िए मेरा और आपका परिवार बट गया। अगर इस तरह के बंटवारे के बीच में अगर इस तरह का हम बिल लाएंगे, मैं आग्रह करूंगा कि किरोड़ीलाल जी, आपका अपना कद भी बहुत बड़ा है, इसको कृपया पूर्वक वापस ले लीजिए। ये देश हित में नहीं है, ये हमारे सरोकारों के हित में नहीं है, ये हमको एक अंधी खाई में ले जाएगा जहां रोशनी का सुराग नहीं होगा। बिल पेश किए जाने की मुखालफत करते हुए समाजवादी पार्टी रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने यहाँ तक कहा कि मुसलमान अपनी चचात बहन से शादी करना दुरुस्त मानते हैं, क्या हिंदू ऐसा कर सकते हैं? इसलिए सभी मज़ाहिब के अलग अलग रिवायत को फरामोश नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं CPIM रुकने पार्लियामेंट जॉन ब्रिटास ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक साथ सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है और ज़रा के मुल्क में लगातार एक साथ सिविल कोड नाफिज करने की बातें चल रही हैं। बीजेपी हुक्मरान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसी रियासतों ने पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का अमल शुरू करने की बात कह दिया है। वहीं ऐसे में राज्यसभा में पेश बिल काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। हालांकि पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल को पास करना आसान नहीं होता है। वहीं आज तक पार्लियामेंट की तारीख में सिर्फ 3 मरतबा प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। आखिरी बार 1971 में ऐसा कोई बिल पास हुआ था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में खुले बोरवेल में गिरने वाले 8 साला तन्मय को तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका है। मांडवी गांव में मंगल की शाम 55 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरने वाले तन्मय को तकरीबन 84 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका है। बैतूल जिला इंतजामिया ने
تنمئی ساہو کی موت کی تصدیق کی ہے۔ خیال رہے کہ تنمئی 6 دسمبر کی شام تقریباً 5 بجے میدان میں کھیلتے ہوئے بورمیل میں گر گیا تھا اور اگلے 1 گھنٹے میں ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ وہیں ریسکیو ٹیم نے اس تک پہنچنے کی پوری کوشش بھی کی۔ وہیں بچے کو نکالنے کے لیے بور کے متوازی گڑھا کھودا جا رہا تھا، لیکن پانی کے مسلسل داخل ہونے کی وجہ سے گڑھے کی زیادہ گہرائی تک کھدائی نہیں کی جا سکی تھی اور 84 گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے باوجود بھی اس بچے کو نہیں بچایا جا سکا۔ دہلی میونسپل کارپوریشن کے نتائج کے بعد کانگریس لیڈروں کے عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے کے چند گھنٹے بعد ایک دلچسپ موڑ آ گیا ہے۔ دراصل دہلی کانگریس کے نائب صدر علی مہدی کے ساتھ برج پوری وارڈ سے کانگریس کونسلر نازیہ خاتون اور مصطفیٰ آباد وارڈ کی کونسلر نے عام آدمی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن یہ تینوں لیڈر دوبارہ کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ مہدی کا کانگریس میں واپس جانے کا اعلان مصطفیٰ آباد میں احتجاج کے بعد سامنے آیا ہے، کیونکہ کانگریس کارکنوں نے ان کے فیصلے کی سخت مخالفت کی تھی۔ تاہم مہدی کے دوبارہ کانگریس میں شامل ہونے کے اعلان کے بعد پارٹی کے کئی رہنما اب ان کی تعریف بھی کرتے نظر آئے ہیں۔ وہیں بتا دیں کہ عام آدمی پارٹی نے دہلی میونسپل کارپوریشن انتخابات میں 250 میں سے 134 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ بی جے پی نے 104 وارڈوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کانگریس کو 9 سیٹیں ملی تھی اور ایم سی ڈی میں 15 سال قابض رہنے والی بی جے پی اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ وہیں 3 بار دہلی اسمبلی میں جیتنے والی عام آدمی پارٹی پہلی بار ایم سی ڈی میں جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ وہیں ماضی میں گمراہ کن اشتہارات دیے جانے کے بارے میں حکام کی طرف سے خبردار کیے جانے کے باوجود بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی نے اخبارات میں آدھے صفحے کا اشتہار دے کر ایک اور نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اس اشتہار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے برانڈ کی روایتی دوائیں ٹائپ 1 شوگر، ڈائبٹیز اور تھائرائیڈ اور دمے جیسی کئی بیماریوں کا علاج کر سکتی ہیں۔ ایلوپیتھی کے ذریعے پھیلائی گئی غلط فہمیاں کے عنوان سے شائع اشتہار کو کئی سینئر ڈاکٹروں نے گمراہ کن اور بالکل غلط قرار دیا ہے۔ یہ اشتہارات گزشتہ 4 دسمبر کو اخبارات میں شائع ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی اخبارات میں یہ اشتہار شائع ہو چکا ہے۔ اس اشتہار میں سے جس چیز نے ڈاکٹروں کو سب سے زیادہ حیران کیا ہے وہ کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ پتنجلی دنیا میں پہلی بار ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مکمل علاج کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق آج تک ڈائبٹیز کا کوئی طبی طور پر تصدیق شدہ علاج نہیں ہے۔ تاہم اشتہار میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے متوازن غذا کے ساتھ انٹیگریٹو ٹریٹمنٹ کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اشتہار کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر موہن نے کہا کہ اگر آپ انسولین لینا بند کرتے ہیں تو آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ابھی تک ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انسولین زندگی بچانے والا ہے، براہ کرم اسے جاری رکھیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال بھی رام دیو اور ان کی کمپنی پتنجلی نے اپنی دوا کورونل کے کووڈ-19 کے علاج میں کارگر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایلوپیتھی اور ایلوپیتھی ڈاکٹروں کے خلاف توہین آمیز ریمارکس بھی دیے تھے، جس کے بعد ڈاکٹروں کے مختلف تنظیموں نے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا۔ وہ مرکزی حکومت نے اقلیتی طبقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ MANF کو اس تعلیمی سال سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیلوشپ UPA حکومت کے دوران سچر کمیٹی کی سفارشات کو لاگو کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے لوک سبھا میں کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ MANF کئی دیگر اسکیموں کے ساتھ اوور لیپ کر رہی ہے۔ دریا اثنا نیشنل اسٹوڈنٹ یونین کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صدر NS عبدالحمید نے کہا کہ یہ مسئلہ کئی اقلیتی طلباء کو متاثر کرے گا جنہیں OBC نہیں مانا جاتا ہے، اور طلبہ کے اس سے پہلے بھی پچھلے مہینے حکومت نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ اب سے پہلی سے 8ویں جماعت تک کے اقلیتی طلباء کو پری میٹرک اسکالرشپ نہیں دی جائے گی۔ جس طرح کہ ہندوتو کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد اسلام اور عیسائیت کو اپنا رہی ہے، اور حالیہ مہینوں میں کئی ریاستوں نے زبردستی تبدیل مذہب کو جرم قرار دیا، حالانکہ اس بات کے بہت کم ثبوت ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پر اس طرح کی تبدیل مذہب کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں اس سے نہ صرف عیسائی اور مسلمان ہی پریشان ہیں، بلکہ ایک دلتوں کا بڑا طبقہ وہ اس قوانین سے گھبرایا ہوا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ دلت مانتے ہیں کہ اجتماعی تبدیلی پر پابندی لگانے والی دفعات کو ذات پات کے جبر کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے بدھ مت اختیار کرنے والے دلتوں کے رواج کو دبانے کی کوشش کے طور پر اسے اب دیکھا جا رہا ہے۔ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے دلت حقوق کے کارکن ستیش پرکاش کا کہنا ہے کہ ہندو اجتماعی طور پر اسلام یا دوسرے مذاہب کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن صرف دلت ہی اجتماعی طور پر ہندو مذہب چھوڑنے پر آمادہ ہیں، اور عوامی طور پر وہ یہ کہنے کو بھی تیار ہیں۔ اور دراصل یہ جو قوانین ہیں وہ دلتوں کو ہندو مذہب سے دور ہونے سے ڈرانے اور حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش ہے۔ اجتماعی تبدیلی کو جرم کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، جس میں 50,000 روپے جرمانے کے علاوہ 3 سے 10 سال تک قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
وہ اجتماعی تبدیلی کو تبدیلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ ہندوستانی آئین کے معمار اور ذات مخالف رہنما بی آر امبیڈکر نے 1956 میں لاکھوں دلت پیروکاروں کے ساتھ بدھ مت اختیار کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی دلتوں نے ذات پات کے جبر اور امتیاز کے خلاف اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے اس راستے کو اپنایا ہے، اور اب اس طرح کا قانون لایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے دلتوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اسی لیے اس طرح کا قانون لایا گیا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے عالمی خبروں کی طرف، امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت کرنے پر ترکیہ کی معروف کاروباری شخصیت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس سلسلے میں بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترکیہ کی معروف کاروباری شخصیت ایان اور اس کی کاروباری کمپنیاں ایرانی سہولت کار کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ترکیہ کی کاروباری شخصیت پر تیل کی فروخت کے ذریعے ان پر پاسداران انقلاب کے لیے منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ وہیں شام میں خود باغیوں پر ترکیہ کی حالیہ بمباری سے امریکہ اور ترکیہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونے کے بعد اس امریکی فیصلے کا اعلان ہونا اہم بتایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران ترکیہ کی جانب سے کردوں پر حملوں کے بعد امریکہ نے ترکیہ کے درمیان شام کے بارے میں پالیسی پر عدم اتفاق نظر آیا تھا۔ اس دوران ترکیہ نے روسی ساختہ دفاعی نظام بھی خریدا ہے۔ اس کے بعد ہی امریکہ نے ترکیہ کو خبردار کیا تھا کہ شام میں کسی فوجی مداخلت سے باز رہے، جبکہ ترکیہ نے کہا تھا کہ وہ کردوں پر زمینی حملوں کی تیاری کر رہا ہے اور ان حملوں میں ٹینک بھی استعمال کرے گا۔ وہ امریکہ ان پابندیوں کے ذریعے ایران پر بھی دباؤ میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایران سے جوہری ایشوز اور ایران مظاہرین پر تشدد کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی کا حصہ ہے۔ وہ چین کے صدر شی جن پنگ نے دورہ سعودی عرب کے دوران اپنے فلسطینی ہم منصب محمود عباس سے بھی ملاقات کی ہے اور اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور خطے میں عالمی یا علاقائی صورتحال میں جو تبدیلی رونما ہو اس سے قطع نظر فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے چینی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چین ہمارا پرخلوص اور قابل اعتماد دوست ہے اور اس نے ہمیشہ سیاسی، معاشی، اخلاقی اور دیگر محاذوں پر فلسطین کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ وہیں چین کے صدر شی جن پنگ جو ان دنوں سعودی عرب کے تاریخی دورے پر ہیں، دارالحکومت ریاض میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے انہوں نے ملاقات کی۔ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔